اب ہمیں یاد کیسے رہیں کہ کون سا واجب کہاں ہے، کیا ہے، کس طرح یاد رہے؟ تو آپ نماز کا تصور ذرا قائم کریں کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں۔ جب یہ نماز کو سیکوینس کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ لے کر چلیں گے اور اس کی شرعی حیثیت آپ کو معلوم ہوگی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ چیز واجب ہے، یہ نہیں چھوٹنی چاہیے، اگر یہ چھوٹے گی تو سجدہ سہو مجھے کرنا پڑے گا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سے، جس کو آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہوتا ہے۔ اب یہ کوئی بھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ کسی کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ کسی اور لفظ سے بھی نماز شروع ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اس پر زیادہ کلام نہیں کرتے، بس اتنا ہی بتا دیتا ہوں کہ لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے اللہ الرحمن یوں کر کے نماز شروع کی تو نماز تو شروع ہو جائے گی اس کی، لیکن واجب ترک ہو گیا، لفظ اللہ اکبر کہنا واجب تھا، تو واجب ترک ہوا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ واجب ترک ہوگا تو عبادت کا وجود باقی رہے گا، تو عبادت تو شروع ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم پر مشتمل کوئی بھی کلمہ بول کر عبادت شروع کریں گے، نماز شروع ہو جائے گی۔ لیکن اللہ اکبر کا لفظ کہنا واجب ہے، لہٰذا اس کو چھوڑیں گے تو واجب ترک ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں، ہماری عادت ہے، ہم کسی اور طرف جاتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا اس پہ مزید پتہ چلا کلام کر لیا اور لوگوں نے پریکٹس شروع کر دی۔ تو بہرحال اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، مستحب ہے، سنت مستحبہ ہے۔ اس کے بعد آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، یہ آپ قرات کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اب سورہ فاتحہ پوری واجب ہے۔ جب میں پوری کا لفظ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ اس کا ایک ایک لفظ واجب ہے اور سات کی سات آیتیں واجب ہیں۔ اس کا مطلب یہ کوئی ایک لفظ چھوٹ گیا تو واجب ترک ہوا، ہو گیا۔ کوئی ایک آیت غلطی سے چھوٹ گئی تو واجب ترک ہوا، ہو گیا۔ تو اگر آیت اور دوسری چیز اس میں سورہ فاتحہ میں تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ پوری سے کیا مراد ہے؟ ایک ایک لفظ پڑھنا ہے اور ہر آیت پڑھنا واجب ہے۔ دوسرا، اس کو دہرائیں گے نہیں، اس کی تکرار نہیں کر سکتے کہ کسی نے 2 بار سورہ فاتحہ پڑھ لی، تو جیسے ہی دوسری بار پڑھے گا تو نہ پڑھنا واجب ہے، پڑھ لے گا تو واجب کا ترک لازم آئے گا، لہٰذا سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر غلطی سے پڑھ لی جان بوجھ کر تو پھر تو نماز دہرانی پڑے گی، لیکن اس نماز کو توڑ نہیں سکتا، میں نے پہلے عرض کر دیا، پورا کرنا ہوگا۔ تو سورہ فاتحہ پوری پڑھنا واجب ہے اور اس کو دوبارہ نہیں پڑھ سکتے، تکرار نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہم؟ کوئی سورت ملاتے ہیں، 3 آیتیں یا چھوٹی سورت جو ہے وہ 3 آیات کے برابر ہو، یا ایک بہت بڑی آیت ہو جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو، جیسے آیت الکرسی ایک ہی آیت ہے لیکن بہت بڑی آیت مبارکہ ہے نا، تو وہ اگر ایک ہی آیت پڑھیں گے اتنی بڑی ہے کہ چھوٹی 3 آیات سے بھی بڑی ہے، چھوٹی سورت سے بھی بڑی ہے، سورہ کوثر اور سورہ والعصر سے بھی آیت الکرسی بڑی ہے، لیکن ہے ایک آیت، تو یہ کافی ہوگی۔ تو اب آپ سورت ملاتے ہیں، تو اب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اب آپ کو سورت ملانی ہے، تو سورہ فاتحہ کے بعد آپ گیپ نہیں کر سکتے، یہ واجب ہے کہ فوراً سورت ملائیں گے۔ تو اگر فوراً نہیں ملایا اور دیر لگائی، کتنی دیر لگائی؟ 3 سبحان اللہ کی مقدار۔ کون سی سورت پڑھوں؟ بھائی پہلے سوچ کے داخل ہونا چاہیے تھا، 2 صورتیں منتخب کر لیا کریں، 4 رکعت کی نماز میں بھی 2 صورتیں پڑھیں تاکہ بھولیں گے ہی نہیں کبھی۔ 2 صورتوں میں ترتیب ضروری ہوتی ہے، ہر 2 رکعت میں صورتوں کی ترتیب ضروری ہوتی ہے۔ تو آپ سورہ فیل اور لیلاف قریش، سورہ قریش آپ نے منتخب کی کہ بھئی میں یہ پڑھوں گا، تو بس آپ وہ 2 صورتیں پڑھیں، پھر اگلی 2 رکعت میں پھر دوبارہ الم ترا اور لیلاف قریش پڑھ لیں، تو بھولیں گے نہیں کہ کون سی رکعت چل رہی ہے۔ کیونکہ اگر آپ الم ترا پڑھ رہے ہوں، آپ سوچیں کہ پچھلی میں کون سی پڑھی تھی، لیلاف قریش پڑھی تھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی میں الم ترا پڑھی تھی، یہ تیسری ہے، یاد آ جائے گا۔ ورنہ وہ الگ الگ صورتیں پڑھیں گے تو پھر یاد کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ذرا اہتمام کر کے شامل ہوتا ہے آدمی تو آسانی ہو جاتی ہے۔ بہرحال تو صورت ملانے میں فاصلہ نہیں کرنا ہے، اتنا 3 سبحان اللہ کی مقدار دیر ہو جائے تو 3 فاصلہ نہ کرنا واجب ہے، فاصلہ کر دیں گے تو واجب ترک ہوگا، اور واجب اگر ترک ہوگا تو پھر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ پھر مزید جو ہے یہاں تک سورت ہم نے پڑھ لی، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سورت پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اب رکوع میں بھی فوراً جانا ہے، کھڑا رہ گیا سوچ رہا ہے کیا کروں،
تھوڑا حساب باقی رہ گیا تو وہ کر کے رکوع میں جائے. تو اب جیسے ہی سورت ختم ہوگی فوراً رکوع میں جانا ہے. تو اگر تاخیر کرے گا، اتنی تاخیر کر دی کہ 3 سبحان اللہ کی مقدار دیر کر دی، تو پھر وہی واجب ترک ہوا. فوراً جانا واجب تھا، فوراً نہیں گیا، واجب ترک ہوا، لہٰذا سجدہ سہو لازم ہوگا. پھر اس کے بعد آپ رکوع میں پہنچ گئے. اب رکوع میں پہنچیں تو کتنی دیر رکیں وہاں پر؟ پھر رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، کتنی دیر ٹھہریں؟ سجدہ ہے، اس میں کتنی دیر ٹھہریں؟ سجدے سے 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں وہ کتنی دیر؟ اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان. تعدیل ارکان یعنی اس میں 1 سبحان اللہ کی مقدار رکنا واجب ہوتا ہے. آپ رکوع میں جھک جائیں گے تو جھکتے ہی ورکعو اور رکوع کرو، اس پر عمل ہو جائے گا، کیونکہ رکوع جو ہے اس کا معنی ہے جھکنا. تو جیسے ہی آپ جھکے اور آپ کے ہاتھ یہ گھٹنوں تک پہنچ گئے، صرف پہنچ گئے تو یہ رکوع کہلائے گا، اور بس پہنچے تو رکوع اللہ کے حکم پر عمل ہو گیا. لیکن اطمینان واجب ہے. اور کتنی دیر اطمینان؟ 1 سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا ضروری ہے. تو اب آپ جب جائیں گے رکوع میں تو رکوع میں ہم 3 تسبیحات پڑھتے ہیں، لیکن بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ کوئی شخص جلدی میں ہے. تعدیل ارکان وہ جلدی جلدی پڑھ رہا ہے کوئی شخص آ کر، اور 1 سبحان اللہ کی مقدار بھی نہیں رک رہا، تو وہ فرض تو ادا کر رہا ہے، اس کی نماز ہو گئی، لیکن وہ واجب کا تارک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی تشریف لائے، حضور تشریف فرمائے، آپ نے ملاحظہ فرمایا صحابی نے نماز ادا کی. نماز ادا کر کے وہ آئے، حضور کو سلام کیا اور حضور کے پاس بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا قم، کھڑے ہو جائیں، فصلی، نماز پڑھیں، فإنک لم تصلی، کیونکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے. ابھی تو پڑھ کر آئے حضور نے ملاحظہ بھی فرمایا. وہ چلے گئے، حکم کی تعمیل کر کے دوبارہ پڑھ کر آ گئے. حضور نے پھر فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے. پھر چلے گئے، پھر پڑھ کر آ گئے. پھر حضور نے فرمایا قم. تو انہوں نے کہا حضور مجھے تو ایسی ہی آتی ہے، میں کہاں غلطی کر رہا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ اگر مجھے تعلیم فرما دیں تو میں اصلاح کر لوں. تو حضور نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایسی طہارت اختیار کر جیسی طہارت کا اللہ نے تجھے حکم دیا ہے. پھر قبلے کی طرف رک کر، پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر، پھر تجھے جتنا قرآن یاد ہے وہ قرآن تو پڑھ، اور پھر ان ارکان میں تو اطمینان اختیار کر، یعنی ٹھہر ٹھہر کر وہ ارکان ادا کر. تو وہ صحابی جو ہے تعدیل ارکان کو ترک کر رہے تھے کہ جلدی جلدی آپ کھڑے ہو رہے تھے، اس لیے حضور نے 3 بار ان سے نماز پڑھوائی، تاکہ ایک چیز بار بار کروائی جائے نا تو اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اہم تھی، تبھی تو حضور نے 3 بار پڑھوائی. اور اس کے بعد بھی 3 بار پڑھنے سے ٹھیک نہیں ہوئی، بلکہ اس چیز کو صحیح کیا اور پھر 4تھی بار پڑھی. تب حضور نے فرمایا، تعلیم کے بعد جب پڑھی تو پھر. تو اس لیے آپ رکوع میں، رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد 2 سجدوں کے درمیان اس میں تعدیل ضروری ہے، یعنی 1 سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے. تو کوئی نہیں ٹھہرا اور جلدی سے کھڑا ہو گیا تو وہ واجب کو ترک کر رہا ہے، اور جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے، عادت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تو نماز ساری واجب الاعادہ ہو رہی ہے، یہ تو سجدہ سہو سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی. لہٰذا اطمینان قائم رکھنا چاہیے، یعنی یہ تعدیل ارکان واجب ہے، اور واجب کا ترک کرنا وہ نماز کو یا تو واجب الاعادہ بنا دے گا یا نماز میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا. رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ بھی واجب ہے. ایک تو یہ نا میں نے ابھی بیان کیا کہ کتنی دیر کھڑا ہونے کے بعد ٹھہریں گے، لیکن یہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا اور 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا یہ بھی واجب ہے. اب وہ کتنی تیزی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ گیا اور صحیح طریقے سے آیا بھی نہیں اور اگلے سجدے میں چلا گیا. یہ آپ نے مشاہدات کیے ہوں گے، دیکھا ہوگا. تو یہ واجب کا ترک کر رہا ہے یہ شخص. تو یہ واجب کا ترک اگر عادت ہے تو گویا کہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، اور جان بوجھ کے کرے گا تو پھر نماز واجب الاعادہ ہوگی. اگر بھولے سے ہو گیا کہ خیال ہی نہیں رہا اور یہ سیدھا بیٹھا بھی نہیں، 1 سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرا بھی نہیں، تو نہ سیدھا بیٹھا تب بھی، یعنی سیدھا اگر نہیں بیٹھا، اتنا بیٹھا اور 1 سبحان اللہ کی مقدار رک گیا تب بھی واجب ترک ہو گیا. تو سیدھا بھی کرنا ہونا ہے اور 1 سبحان اللہ کی مقدار بھی ٹھہرنا، ہی دونوں الگ الگ واجب ہیں. تو اگر یہ ترک ہوں گے تو سجدہ سہو لازم آئے گا. تو اس چیز کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے. ہم بعض اوقات بہت تیزی کے ساتھ یہ
چیزیں خاص کر یہ سجدوں کے درمیان ہوتا ہے، تیزی کے ساتھ اٹھیں گے اور ابھی پوری طرح سیدھے بیٹھیں گے نہیں اور اگلے سجدے کی طرف چلے جائیں گے، تو ہمیں غیر محسوس طریقے سے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہماری نماز بالکل ٹھیک ہے، واجبات پورے ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن بعض واجبات تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتے، تو پھر ادا کیا کریں گے؟ تو اس لیے اس کی طرف توجہ ہو سکتا ہے یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ چیز نہ ہو۔ سجدہ کرنے کے بعد آپ بیٹھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قاعدہ۔ قاعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا۔ اب یہ جس بھی نماز میں دو قاعدے ہوں گے، وہ کون سی نماز ہوگی؟ 4 رکعت والی نماز میں 2 بار بیٹھتے ہیں، 2 رکعت کے بعد پھر چوتھی میں، 2 رکعت کے بعد پھر آخری میں، 3 رکعت والی میں بھی 2 بار بیٹھتے ہیں۔ جو ہے قاعدہ وہ واجب ہوتا ہے، آخری قاعدہ فرض ہوتا ہے۔ فجر میں 2 ہی رکعت ہیں تو ایک ہی قاعدہ ہے تو وہی فرض ہے، وہ واجب نہیں ہے۔ لیکن ظہر کی 4 رکعتیں ہیں تو پہلی بار جب 2 رکعت کے بعد بیٹھیں گے تو وہ واجب ہے، اور چوتھی رکعت میں بیٹھیں گے تو وہ بیٹھنا فرض ہے۔ تو چوتھی رکعت والا اگر چھوڑ دیا اور 5ویں کے لیے کھڑے ہو گئے اور 5ویں کا سجدہ بھی کر لیا تو یہ تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی، یعنی فرض اس کے باطل ہو جائیں گے، نفل کی طرف منقلب ہو جائے گی نماز۔ تو آخری قاعدہ فرض ہوتا ہے۔ جس نماز میں 2 قاعدے ہیں، 2 بار بیٹھنا پڑتا ہے، تو پہلی بار بیٹھنا واجب ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص وہ قاعدہ بھولے سے چھوڑ دے تو سجدہ سہو لازم آئے گا۔ پھر قاعدے میں آپ کرتے کیا ہیں؟ اتحیات پڑھتے ہیں۔ اتحیات کو تشہد کہتے ہیں۔ تشہد پورا پڑھنا واجب ہے۔ تو قاعدے میں بیٹھنا واجب ہے کتنی دیر؟ تشہد کی مقدار بیٹھنا واجب ہے، جتنی دیر میں تشہد پڑھ لی جائے اتنی، اور پھر تشہد پڑھنا واجب ہے۔ تو تشہد کا مطلب اتحیات کا ایک ایک لفظ پڑھنا واجب ہے۔ اگر اتحیات رہ گئی تو یہ بھی واجب کا ترک ہوا۔ پھر اتحیات پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آپ سلام پھیریں گے، درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور اس کے بعد دعائیں کرنے کے بعد، یہ سب سنتوں میں آتے ہیں، اس کے بعد واجبات نہیں ہیں۔ آپ سلام پھیر دیتے ہیں تو سلام میں کیا واجب ہے؟ لفظ السلام واجب ہے، دونوں بار کہنا، السلام یہ واجب ہے، علیکم واجب نہیں ہے۔ پھر اس طرف سلام جب پھیریں گے تو السلام واجب ہے۔ تو کسی نے ایک طرف سلام پھیرا اور کھڑا ہو کے چل دیا تو نماز اس کی ہو گئی، لیکن دوسری بار سلام والا واجب ترک کر دیا، لہٰذا اب سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یعنی وہ اگر فوراً کر لیتا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن کھڑا ہو گیا، چلنے لگ گیا، باتیں کرنے لگ گیا، تو اب تو اس میں آ کے سجدہ کر نہیں سکتا، تو اب وہ دوبارہ نماز پڑھے گا۔ تو اب دیکھیں آپ نے ایک سیکوینس قائم کیا، ایک ترتیب کے نماز میں شروع کر رہا ہوں، تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا واجب ہے، کوئی اور لفظ کہیں گے تو نماز تو شروع ہو جائے گی، اللہ کی تعظیم پر مشتمل کوئی اور لفظ کہیں گے تو، لیکن اللہ اکبر چھوڑا تو سجدہ سہو لازم آ جائے گا، لیکن یہ کوئی نہیں چھوڑتا۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پوری کی پوری پڑھنا واجب ہے، اور اس کو 2 بار نہیں پڑھ سکتے، تکرار کریں گے تو ترک واجب ہوگا۔ پھر آپ سورت ملاتے ہیں۔ سورت ملانا بھی واجب ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے فوراً بعد ملانا واجب ہے۔ اگر اس میں فاصلہ کریں گے تو فاصلہ نہ کرنا واجب ہے، کریں گے تو واجب ترک ہو جائے گا، لہٰذا سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اتنی دیر سوچتا رہا، 3 سبحان اللہ کی مقدار خاموش رہا، اور پھر اس کو یاد آئے کہ کون سی سورت، بھائی کوئی بھی سورت فوراً پڑھ لو، سورہ اخلاص تو سب کو یاد ہوتی ہے، سورہ اخلاص پڑھ لو، تو کوئی بھی سورت پڑھ لیں۔ اس کے بعد جب قرات آپ نے کر لی، فوراً آپ کو رکوع میں منتقل ہونا ہے، کھڑے نہیں رہنا ہے، تو فوراً رکوع میں جانا واجب ہے۔ اگر دیر لگائیں گے تو واجب ترک ہو جائے گا، اور واجب ترک ہوگا تو پھر وہی سجدہ سہو، اور پھر اس کے بعد آپ رکوع میں جا رہے ہیں، رکوع تو فرض ہے، اور اس کے بعد کتنی دیر ٹھہرنا واجب ہے؟ تعدیل ارکان، 1 سبحان اللہ کی مقدار۔ اسی طرح رکوع سے کھڑے ہوں گے، کمر بھی سیدھی کرنا واجب، بالکل سیدھے کھڑے ہونا واجب، اور 1 سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا واجب۔ پھر سجدے میں جائیں گے، 1 سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا واجب۔ ہم 3 تسبیح کرتے ہیں تو 1 سبحان اللہ ہو ہی جاتا ہے۔ پھر سجدے سے جب اٹھیں گے تو اس میں ہم جلدی مچاتے ہیں، سجدے سے بیٹھیں گے، 1 سبحان اللہ کی مقدار رکیں گے، بالکل پیٹھ سیدھی کریں گے، اور سبحان اللہ کی مقدار رکیں گے، اور اس کے بعد یہ بھی واجب ہے، یہ ترک ہوگا تو واجب گویا کہ ترک ہو جائے گا۔ تو یہ واجب ترک ہو جائے گا۔ سجدے کے بعد قاعدہ جو ہے، ہر جس نماز میں 2 بار بیٹھنا ہوتا ہے اس میں پہلی بار بیٹھنا واجب ہے، اگر یہ چھوٹ گیا تو واجب ترک ہوگا۔
دوسرا اس میں اتحیات پڑھنا واجب ہوتا ہے اور پوری اتحیات پڑھنا واجب ہوتا ہے، اس کو چھوڑا تو واجب ترک ہو گیا۔ اتحیات کے بعد آپ درود پاک پڑھتے ہیں، وہ واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دعائیں پڑھتے ہیں، وہ واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ جب سلام پھیرتے ہیں تو دونوں بار لفظ السلام کہنا واجب ہے، علیکم کہنا واجب نہیں ہے۔ تو یہ جب آپ اس طریقے سے نماز کو پورا اس کا تصور کریں گے ایک ایک چیز کا، تو بالکل یہ واجبات آپ کو یاد بھی رہیں گے اور انشاءاللہ آپ اس کی رعایت بھی کر سکیں گے۔